बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। आज की पुरवकार तकरीब स्पेशल तौर पर हम PKI न्यूज़ और वर्ल्ड वाइड वॉइस ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल फोरम के तावन से 14 अगस्त यौम आज़ादी मार्क का हक के नाम पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके लिए PKI न्यूज़ के स्टूडियो में ख़ास तौर पर हल्का पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान के अंदर पीर बदर बशीर साहब, जो LA-35 जम्मू 2 से उम्मीदवार भी हैं, वो हमारे ख़ास मेहमान ख़ुसूसी हैं। वो भी आज इस तकरीब में स्पेशल तौर पर तशरीफ़ लाए, उनका मैं इंतहाई मशकूर हूँ। इसी तरह मेरे साथ दीगर जो दोस्त हैं, मलिक ज़ाहिद इकबाल साहब जो सहाफ़ी भी हैं, कालम नगार भी हैं और सियासी समाजी शख्सियत हैं, मलिक बिशारत साहब और ख़ास मोहतरम सरदार मोहम्मद हुसैन सुदन साहब जो सुप्रीम लीडर हैं वॉइस ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल फोरम, और इसके साथ जो हमारी जो ख़ास शख्सियत बानिए आवाज़ जम्मू महाजिर जम्मू कश्मीर सरदार वक़ारुल हसन साहब, जो एक अदबी और सकाफ़ती शख्सियत हैं जिनका कलम पर बड़ा अबूर है, नसर नगार हैं, कालम नगार हैं, इसी तरह वो मुख्तलिफ 2-3 किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं। आज ये तमाम दोस्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इन सब से मैं गुजारिश करूँगा, और साथ सरदार उमर साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं जो जदीद स्कूल सिस्टम के प्रिंसिपल हैं, वो भी आज हमारे साथ इस तकरीब में मौजूद हैं। तो सबसे मैं बारी बारी कहूँगा कि आज का जो ये प्रोग्राम है, सरदार राशिद महमूद जो चेयरमैन हैं हमारे वर्ल्ड वाइड वॉइस ऑफ कश्मीर के, उनके ख़ास विज़न के मुताबिक, उनकी हदायत के मुताबिक हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ होंगे। इसी तरह जो सब दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वो बारी बारी अपने ख़यालात के ज़रा सबसे पहले जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं आज की इस तकरीब के, जिन्होंने केक कटिंग करके इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ किया, पीर बदर बशीर साहब से गुजारिश करूँगा कि यौम आज़ादी के हवाले से मुख्तसर और अपना एक जामिया पैगाम इस कौम के नाम अपना रिकॉर्ड करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि सलातन तकून लना अमान मिन कुल्लि खौफ। अल्लाह ताला का ये लाख लाख शुक्र है कि जिस खाल की कायनात ने हमें इंसानों में से इंसान पैदा किए और यहाँ पर हमें जमा किया, कि हम उस चीज़ का शुक्रिया अदा करें कि जो अल्लाह ताला ने हम पर सबसे बड़ी नेमत मुल्क पाकिस्तान, जिसमें हम आज़ादी से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे, अता किया। मैं यौम आज़ादी के मौका पर सबसे अहम पैगाम कौम को ये देना चाहता हूँ कि जिस मकसद के लिए बानियान पाकिस्तान ने कोशिशें की और जिस कुर्बानी से हमारे बड़ों ने कोई दरेग नहीं की, हमारे बड़ों ने और हमारी ख़वातीन ने अपनी असमतों की कोई परवाह नहीं की, इसी तरह हम भी आज अगर मुल्क पाकिस्तान पर किसी किस्म का अगर कोई मैली आँख करके देखने की कोशिश करे, तो हम भी अपनी जानों की परवाह किए बगैर उसको मुँह तोड़ जवाब दें। जिस तरह चंद अरसा पहले हमारी पाक फ़ौज ने दुश्मन को एक ऐसा जवाब दिया कि जो उनके लिए कारी ज़रब है और वो तादम मर्ग उसे भूल नहीं सकेंगे, इस तरह हम इंशाअल्लाह उन्हें ये बताना चाहते हैं अपने दुश्मन को, जो मुल्क के अंदर भी हैं और जो मुल्क के बाहर भी हैं, जो बार्डर पर भी हैं, बार्डर पर के पार भी हैं और पाकिस्तान के अंदर भी हैं, उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप किसी भूल में ना रहिएगा और ये ना समझिएगा कि पाकिस्तान माशी तौर पर कमज़ोर है। लेकिन पाकिस्तान अगरचे माशी तौर पर कमज़ोर है, लेकिन ये वो पाकिस्तानी कौम है कि जो आज से 1450 साल पहले उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं कि जिन्होंने 313 की तादाद में बदर के मैदान में जाकर 1000 कुफ़ार का ऐसा मुकाबला किया कि उनको भागने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह मुल्क पाकिस्तान की थोड़ी सी आवाम ने अपने से 7 गुना बड़ा दुश्मन उसको ऐसा एक मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो भागने पर मजबूर हो गया, और पाकिस्तान को अल्लाह ने इंटरनेशनल फॉर्म पर एक ऐसी इज्जत से नवाजा कि जो ता दमे मर्ग दुश्मन के सीने पर और दुश्मन की कमर पर और दुश्मन के सर पर और उसके माथे पर ये ज़रब लगाई कि वो याद रखेगा। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क पाकिस्तान को ता सुबह क़यामत इसी तरह आबाद शाद रखे, और मुल्क में बसने वाले हर पाकिस्तानी को, हर
محب وطن کو اللہ تعالیٰ وہ عزتیں عطا کرے کہ جس کے لیے بانیان پاکستان نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہم جس لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں وہ مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم نے پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا اور ہم اس کے رکھوالے بھی ہیں، اور دشمن کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے بڑوں نے پاکستان بنانے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اسی طرح ہم بھی انشاءاللہ اور ہماری نسلیں بھی تا صبح قیامت پاکستان کو بچانے کے لیے کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کسی بھول میں نہ رہیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کا ہوگا محمد الرسول اللہ۔ جزاک اللہ۔ جو حلقہ پاکستان ورلڈ وائس آف کشمیر کے چیئرمین ہیں۔ اب میں آواز مہاجرین جموں کشمیر کے بانی محترم سردار وقار الحسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصر وقت میں مارکہ حق یوم آزادی کے موقع پر اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ طاہر صاحب، سب سے پہلے ورلڈ وائڈ وائس آف کشمیر اور آپ کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے یوم آزادی پاکستان 78واں جو منایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ آج مارکہ حق کا بھی جو دن منایا جا رہا ہے، تو پوری پاکستانی قوم، پاکستان کے اندر بسنے والی اور اقوام عالم میں جہاں جہاں پہ آج پاکستان کے جو بھی لوگ موجود ہیں وہ خوشی اور اس جشن آزادی پاکستان کا دن سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ تو میں اپنے پیغام میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ دشمن نے ہمیں جس جگہ پہ بھی للکارا تو ہمارے فیلڈ مارشل کی سربراہی میں افواج پاکستان نے اس مارکے کو، دشمن کو اس طرح مارکے کے اندر بچھاڑ کے رکھ دیا ہے کہ نہ صرف دشمن کی آنکھیں جو ہیں وہ باہر آ گئی ہیں، بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا جو سٹیٹس بلند ہوا، جو معیار دیکھا گیا ہے کہ ہمارے منسٹر ڈیفنس اگر اسمبلی میں کھڑے ہو کے کوئی بیان دے رہے ہیں تو اس کو ریبٹل کرنے کے لیے یو ایس اے کے پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ کریکشن کروانی پڑی اسرائیل کے وزیر اعظم کی اس سٹیٹمنٹ کے جس میں پاکستان کا ملوث ہونا بیان کیا گیا تھا۔ تو یہ ایک نہ صرف پاکستان کی نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ بھی پذیرائی ملی اور دنیا کو یہ جواب مل گیا ہے کہ پاکستان جو ایک عام ملک نہیں ہے، اس کو جس مقام پہ بھی، جس محاذ پہ بھی للکاریں گے انشاءاللہ، چاہے وہ آئی ٹی کا میدان ہو، چاہے وہ جو اپنا میٹا ورسز جو دنیا بنتی جا رہی ہے اس میدان کے بھی لیے اگر پکارا جائے گا تو انشاءاللہ ہماری سپہ سالار، ہماری افواج پاکستان اور ہمارے لیڈران جو ہیں وہ انشاءاللہ اس محاذ میں انشاءاللہ دشمن کو چت کریں گے۔ اور ہم اس پیغام کے ساتھ، پاکستان کا مطلب کیا، میرا تیرا رشتہ کیا، پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ اور پاکستان کی حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو کی۔ اب میں جو دعوت دوں گا سپریم لیڈر وائس آف کشمیر انٹرنیشنل محترم سردار محمد حسین صاحب سے، جو اس علاقے کی جانی مانی سیاسی سماجی شخصیت ہیں، جو ہر سیاسی میدان میں جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محترم راشد صاحب اور پیر بدر صاحب اور سردار طاہر صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا، بلایا اور اس پروگرام کو ترتیب دیا۔ آپ نے دعوت وائس آف کشمیر انٹرنیشنل فورم کے کافی عہدیداران کو دی، لیکن دوست فارغ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے میری ذمہ داری لگائی کہ آپ اس پروگرام میں جائیں، تو لہٰذا وہ مصروفیت کی وجہ سے ہمارے دوست نہیں آ سکے۔ رہا آج کے دن کے حوالے سے، میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں، یہ دن صرف منانا، یہ باجے اور جھنڈے اٹھانے سے یا کیک اٹھانے سے نہیں، کاٹنے سے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم 1828 سے یہ ہمارے قوم قربانیاں دیتی آ رہی ہے اور ہمارے جتنے مذہبی لوگ تھے وہ یہ قربانیاں دیتے رہے،
اور آخر میں 1947 میں یہ پاکستان آزاد ہوا۔ تو آزاد ہونے کے بعد ماشاءاللہ ہمارے ملک نے بڑی ترقی کی، ایک منظم فوج تیار کی اور جدید ترین فوج، جس نے کہ آج سے 2 ماہ پہلے اپنا ایک مارکہ کر دکھایا اور دنیا نے مانا۔ یہ آزادی ایسے نہیں ملتی، نہ ہی قائم رکھی جا سکتی ہے۔ آج کے دن بھی ہماری پشاور میں لوگوں نے شہادتیں پیش کی، قربانیاں دی، اور ہم پھر بھی اسی طریقے سے اپنا یہ دن منا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ملک قربانیوں کی بنا پہ قائم ہے، اور ماشاءاللہ ہماری فوج اور ہماری قوم مل کے ہی اس ملک کا دفاع کر رہی ہے۔ اللہ پاک ہمارے اس ملک کو قائم اور دائم رکھے۔ آپ سب دوستوں کا شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اب میرے ساتھ جو موجود نوجوان ہے وہ سیاسی سماجی حلقے میں ان کی ایک بھرپور گرفت ہے، اور ہر سماجی اور جو ملکی معاملات میں ہمیشہ ان کو ہم سرفرست دیکھتے ہیں۔ آج بھی ہم مختلف تقریبات میں مختلف جگہوں پر وہ نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آئے۔ ملک محمد بشارت صاحب جو اپنے والد کی طرح ایک سیاسی سماجی شخصیت ہیں، ان کے والد بھی اس علاقے کی جانی مانی سماجی شخصیت تھی، ملک طالب حسین، انہی کی روایت کو انہوں نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے محترم ملک بشارت صاحب نے۔ جی میرے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی آج یوم آزادی کے حوالے سے اپنا پیغام رکھائیں گے۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ جی صدر طاہر صاحب، تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا۔ جیسا کہ آج کے دن کے حوالے سے یوم آزادی کے حوالے سے تمام دوستوں نے اپنا اپنا اظہار خیال کیا، یہ دن ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس نعمت میں کوئی ثانی ہی نہیں ہے، جسے کوئی نعمت بدل ہی نہیں ہے۔ اس نعمت کا پوچھا جائے تو ان لوگوں سے پوچھا جائے جو آج اتنے ستم کو اتنے ظلم و ستم کو فیس کر رہے ہیں، اتنا ظلم جھیل رہے ہیں۔ آج پوچھا جائے تو فلسطین سے پوچھا جائے، آج پوچھا جائے تو کشمیر سے پوچھا جائے، آج پوچھا جائے تو بوسنیا چچنیا والوں سے پوچھا جائے، شام سے پوچھا جائے کہ وہاں کس طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے اور وہ لوگ کس طرح بیر کر رہے ہیں۔ صرف اس دن کو، اس آزادی سے محروم ہونے کی وجہ سے کیا کیا ظلم و ستم نہیں جینے جا رہے، اور یہ آزادی کوئی ایسے نہیں مل رہی ہے پلیٹ میں رکھی ہوئی، اس کے لیے بہت قربانیاں دی گئی۔ ماؤں نے اپنے کوکھ اجاڑی، باپ نے اپنے بچے قتل کیے کروائے، اپنے بچے ان کی خون، ان کٹی ہوئی گردنیں ماؤں اور والدین نے اپنے ہاتھوں میں بچے لے کے اس ملک میں آئے۔ یہ خون کی ندیاں بہی، یہ زمین تب جا کے زرخیز ہوئی۔ یہ ملک پاکستان بہت سی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا۔ میں یہاں پہ ایک ریکویسٹ کروں گا تمام دوستوں سے، تمام اپنے بھائیوں سے، بلکہ ایون کہ اپنی تمام یوتھ کو اسپیشلی، کہ یہ ٹائم، یہ ایک وقت یونائٹڈ ہونے کا ہے، یہ وقت اتحاد کا ہے، اپنے اپنے حصے کا دیا جلانے کا ہے، اپنا اپنا کردار ادا کرنے کا ہے۔ یہ الحمدللہ میں یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ بڑی خوشی ہے یہ چیزیں، ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہماری فوج نے ایک مارکہ مارا، اس کے بعد ابھی بھی کچھ دن پہلے جیسے بتایا یہاں ہمارے ایک دوست نے، بزرگ نے، کہ کچھ دن پہلے جو شہادتیں ہوئی، اس کے باوجود الحمدللہ ہم اس دن کو، اس کے باوجود بھی یہ اتنا قیمتی دن ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم اس دن کو بڑی خوشی سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ہم حوصلے والی قوم ہیں۔ یہ ملک پاکستان ایک ناقابل تسخیر ملک ہے، یہ کلمے کے نام پہ بننے والا ملک ہے، یہ تا قیامت تک پائندہ رہے گا، زندہ رہے گا، یہ آباد رہے گا انشاءاللہ۔ یہ اولیاء اکرام کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ یہ ملک پاکستان، یہ کلمے کے نام پہ بننے والا ملک، یہ میں نے جیسے بتا کہ پہلے ناقابل تفسیر، کئی دشمنوں کی، ہمارے کئی دشمنان اسلام اور کئی دشمنان پاکستان اندرون بیرون، سب نے جہاں تک بھی کوشش کی، لیکن الحمدللہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ میں نے جیسے کہا کہ اولیاء اکرام کی دعاؤں سے یہ ملک بنا ہوا ہے، یہ کلمے کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے، یہ الحمدللہ یہ تا قیامت تک آباد رہے گا۔
لیں جی میں یہاں پہ اسی باتوں میں انہی باتوں میں اپنی باتوں کو سمیٹوں گا، ان الفاظات کے ساتھ سماپت کروں گا. میں نیکسٹ اپنے دوسرے دوست کو موقع دوں گا. اور بہت شکریہ سردار طاہر صاحب، جزاک اللہ جی. معروف سیاسی سماجی شخصیت محترم ملک زاہد اقبال صاحب جو ایک لیکھک بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، تو ان سے گزارش کروں گا کہ مختصر وقت میں یوم آزادی مارکہ حق کے حوالے سے اپنا پیغام ریکارڈ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے سردار طاہر محمود صاحب کا مشکور و ممنون ہوں کہ جناب ایک روایت رہی ہے کہ ہر سال یہ اس طرح کے پروگرامات کرتے ہیں. کبھی پاکستان کی آزادی کا جشن منا رہے ہوتے ہیں، کبھی کشمیر کے ساتھ الحاق کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ دینی و مذہبی پروگرامات کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی یہ میڈیا کی رونق بننے والے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایسے پروگرام کرتے ہیں کہ جس میں میڈیا اویئرنس دی جاتی ہے. اور میں سردار طاہر صاحب کا آج مشکور ہوں اسپیشلی کہ آج کے دن آزادی کا دن ہے، اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ان دوستوں کو اکٹھا کیا. تو آزادی کے معاملے میں بات کروں گا. تو آزادی یہ ایسا دن ہے، میں اس آزادی کے دن کو 14 اگست کو عید کی مناسبت سے دیکھ رہا ہوں. یہ ہمارے لیے ایک عید ہے. جیسے عید ایک خوشی کا تہوار ہے ہمارے لیے، مذہبی تہوار ہے، اسی طرح ہمارے لیے یہ قومی تہوار ہے اور عید کا تہوار ہے. جیسے عید خوشی کی ہوتی ہے، عید کا جو آغاز ہے، ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو مسلک ہے، ہمیں جو تلقین کرتا ہے، جو تربیت کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ عید کا آغاز نماز عید سے کیا جائے، اللہ کے ہاں سر سجود ہو کر اس کا شکر ادا کیا جائے. اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں یہ زندگی دی، یہ جسم دیا، یہ خوبصورت رعنائیاں بخشی، اور ان رعنائیوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ ہم تیرے گھر میں آئے، اللہ ہم تیرے آگے سر سجود ہیں کہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں یہ خوبصورت زندگی عطا کی. اسی طرح یہ خوبصورت جو ہمیں ملک ملا ہے، اس ملک کی نسبت سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، نہ کہ جو آج یہ انداز اپنایا گیا ہے کہ صرف بھاجے بجا کر اس ملک کی آزادی کو سیلیبریٹ کیا جائے. یہ انداز نہیں ہے. پاکستان کی نوجوان نسل کے ساتھ ایک خفیہ، ایک خاموش کی سازش ہو رہی ہے، ایک گنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس کی طرف شاید ہی بہت کم لوگ ہیں وہ دھیان دے رہے ہیں. میں نے پچھلے کچھ دنوں سے اس طرف دیکھا تو یقین جانیں بڑے دکھ اور تکلیف سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بازاروں میں، ہمارے ٹھیلوں میں، ہمارے چوک چراہوں میں بکنے والی وہ جنڈیاں، بکنے والے وہ ملبوسات، ان ملبوسات کے ساتھ جو استعمال ہوتے ہیں جوتے خود سے بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر اس پرچم کی مناسبت سے سفید رنگ کا کھسا ہوتا ہے، اس پہ گرین رنگ کی ڈیزائننگ کی جاتی ہے، گرین رنگ کی اس پہ دھاگے سے کام کیا جاتا ہے، تو موتیوں سے کام کیا جاتا ہے، ستاری سے کا کام کیا جاتا ہے. نسبت کیا دی جاتی ہے جھنڈے کی. تو یہ جھنڈا میرے دوستو پاؤں تلے روندنے کے لیے نہیں ہے. یہ جھنڈا میرے لیے، میری ماؤں بہنوں کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے صاحبان کا سمان ہے، آسمان کی طرح ہے، ہمارے لیے یہ چھت کی طرح ہے. اس لیے ہم اس جھنڈے کی عظمت کو ہمیشہ بلند رکھنے کا عہد تو کرتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ اس میں کردار ادا نہیں کرتے. کردار کس طرح ادا کرنا ہے؟ اپنے لوگوں کو، اپنے نوجوان نسل کو یہ اویئرنیس کرنی ہے، یہ تربیت کرنی ہے کہ جب بھی کوئی لباس پہننا ہے، جب بھی کوئی جوتا پہننا ہے، بازاروں میں جا کر چیک کرو، غور کرو، کہیں ہمارے جھنڈے کی تذلیل تو نہیں ہو رہی، یہ پرچم کی تذلیل تو نہیں ہو رہی. یہ جو آزادی ہے، آزادی جس طرح ملک بشارہ صاحب نے کہہ دیا کہ یہ آزادی ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی گئی. آزادی کے لیے ہماری لاکھوں ماؤں کی عصمت دھری کی گئی ہے. اس آزادی کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں جانوں کے نذرانے دیے ہیں. اس آزادی کے لیے دریائے ستلج کے پانی کو خون میں رنگ دیا گیا تھا، پھر جا کر یہ آزادی ملی. جب یہ آزادی ملی اس وقت آپ سب نے شاید کتابوں میں پڑھا ہوگا، کچھ سین دیکھے ہوں گے کہ جب ٹرین آئی تھی وہ ٹرین لاشوں سے بھری پڑی تھی، کسی کا گلا کٹا ہوا تھا، کسی کی آنکھیں نوچی ہوئی تھی، کسی کے پورے جسم کو کاٹ دیا گیا تھا، آگ سے جلا دیا گیا تھا. دوستو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ مناظر دیکھ کر، وہ ان طرف دھیان دے کر. اس لیے آج کی مناسبت سے میں تمام پاکستان کو، تمام نوجوان نسل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آزادی کی مناسبت سے، مگر آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس جھنڈے کی، اس پرچم کی سربلندی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. موجود تھے ملک زاہد اقبال صاحب. اب میں محترم جو میرے ساتھ شخصیت ہیں سردار عمر
सिकंदर साहब, उनसे गुजारिश करूँगा जो हैं जदीद स्कूल सिस्टम के प्रिंसिपल, उनसे गुजारिश करूँ कि वो भी आज़ादी के मुतालिक अपना पैगाम रिकॉर्ड करें। जी बहुत शुक्रिया सरदार मोहम्मद ताहिर साहब, आपने मुझे इस तकरीब में आने का मौका दिया और मुझे इनवाइट किया, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आज के दिन आज़ादी के हवाले से जो यौम आज़ादी मनाई जा रही है उसके हवाले से तमाम मेरे से बड़े जो बड़े हैं उन सब ने अपना इजहार ख्याल किया। मैं भी मुख्तसर अल्फाज में अपना ख्याल पेश करूँगा। यौम आज़ादी 14 अगस्त इसलिए मनाई जाती है कि ये एक अलग आज़ाद रियासत कंसीडर की जा रही है। ठीक है, मैं अपने इस आज के दिन अपने गज़ा के मुसलमानों को के लिए और कश्मीर के मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनको भी आज़ाद रियासत हमारे जैसी आज़ाद रियासत अता फरमाए। वो भी बेचारे आज उनसे इसकी अहमियत से का पूछें आप। आज़ादी कोई किसी नेमत से काम नहीं है, ये नेमत वाला दिन है। मैं उन भाइयों के लिए बिल्कुल दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक उनको आज़ाद रियासत अता फरमाए। ये आज़ादी 14 अगस्त जो है कुर्बानियों, जद्दोजहद और इत्तेहाद के नतीजे में एक आज़ाद रियासत मिली है। ठीक है, तो मैं हर पाकिस्तानी से ये गुजारिश भी करना चाहूँगा कि आए हम अहद करें, हम इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए और कानून की पासदारी के लिए और आपस में मोहब्बत और भाईचारे के लिए एक होकर चलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ मौजूद थे सरदार उमर साहब। इसी तरह आज जो तकरीब थी वो के ममाने खसूसी हल्का पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड वॉइस ऑफ कश्मीर पीर बदर बशीर साहब थे और दीगर जो मेहमान थे उन सब ने आज़ादी की इस खुशी को सेलिब्रेट किया और आज के दिन को मार का हक के साथ जोड़कर जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी पूरी दुनिया में आज के दिन को आज़ादी की सालगिरह मना रहे हैं। इस हवाले से वर्ल्ड वाइड वॉइस ऑफ कश्मीर और PTI न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से भी सरदार राशिद महमूद के विजन के मुताबिक आज ये पुरवकार तकरीब PTI न्यूज़ के स्टूडियो में हमने मुनक्किद की, जिसमें ख़ास तौर पर पीर बदर बशीर साहब जो हल्का पाकिस्तान के चेयरमैन हैं वर्ल्ड वाइड वॉइस ऑफ कश्मीर, वो तशरीफ़ लाए। तमाम अहबाब का मैं शुक्रगुजार हूँ और आज के दिन फ़लस्तीन की खुद मुख्तार आज़ाद रियासत और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर हम मना रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पाकिस्तानी आज़ाद रियासत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसी तरह फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम लोगों के लिए भी वो दिन ज़रूर आएगा, उनकी कुर्बानियाँ ज़रूर रंग लाएंगी और वो भी आज़ाद रियासत में एक खुली फ़ज़ा के अंदर अपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।